یک طرفہ جنگی کارروائیوں میں ناکامی، 6 جنگی جہاز تباہ ہونے اور میزائل حملوں میں مسلسل ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت کو بالآخر سفارتکاری کا سہارا لینا پڑا ہے۔ بھارت نے مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 سفارتی ٹیمیں تشکیل دے دیں، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک اور دیگر اہم شراکت داروں کا دورہ کریں گی۔ ان دوروں کا مقصد آپریشن سندور کے حوالے سے بھارت کا موقف پیش کرنا ہے۔ یہ ٹیمیں میزبان ممالک کی حکومتوں، تھنک ٹینکس اور میڈیا نمائندوں سے ملاقاتیں کر کے اپنی حکومت کا موقف واضح کرنے کی کوشش کریں گی۔ پارلیمانی وفود کے یہ دورے رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہیں۔ بھارت نے ساتھ ہی 70 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کو بریفنگ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس میں انہیں آپریشن سندور کے دوران نشانہ بنائے گئے افراد اور مقامات کے مبینہ دہشت گردی سے تعلقات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ اس بریفنگ میں سیٹلائٹ تصویر، ریکارڈ شدہ گفتگو، انٹیلیجنس رپورٹ اور دیگر ٹیکنیکل شواہد کو بنیاد بنایا جائے گا تاکہ ان حملوں کا تعلق لشکر طیبہ اور دی ریزسٹنس فرنٹ سے جوڑا جا سکے۔ خیال رہے کہ 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بھارت نے فوری طور پر اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا، تاہم پاکستان نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو پیش کیے جائیں اور پاکستان غیر جانبدار تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا۔ بعد ازاں بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں دی ریزسٹنس فرنٹ ملوث ہے، تاہم اس تنظیم نے بھی حملے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بھارت اب تک امریکہ، برطانیہ یا کسی بھی بین الاقوامی فورم پر ان الزامات کے حق میں کوئی قابل قبول ثبوت پیش نہیں کر سکا۔